کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دو فریم میں کوئی ٹوین سسٹرز ہیں، ایک ذرا جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، ایک ذرا بڈھی ہو گئی ہے۔ کامنٹریز کی میں نے، نیشنل پروگرامز کی، ریلیجس پروگرامز کی، انٹرویوز، ٹی وی کے اوپر ہم ایک مشن کے اوپر آئے تھے کہ ہم کو انفارمیشن فیڈ کرنی ہے سوسائٹی میں۔ ڈیفینیٹلی اگر میں اس جج ہوتی تو میں تو ڈیفینیٹلی روحی کو دیتی، اس لیے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی برا کام کر رہی تھی، اس لیے کہ روحی نے کام بہت کیا۔ پہلا پرائڈ آف پرفارمنس عظمیٰ گیلانی کے پاس جائے گا جو تاریخ میں لکھا گیا۔ ان لوگوں کی مہربانی ہے، یہ اب کہتے ہیں یہ لوگ کہ جی میں ایمبیسڈر ہوں شوکت خانم کی، جو میں بڑی خوشی سے یہ عہدہ قبول کرتی ہوں۔ ایکٹنگ کرنے والوں کو تو میں قصوروار نہیں ٹھہراتی ہوں، ان کو جیسا لکھا ہوا ملے گا وہ ویسا ایکٹ کریں گے۔ ان کو وہ رول ہی نہیں مل رہا ہے بیچاروں کو، تو وہ کیا کریں بیچارے میرے آرٹسٹ۔ پہلی درسگاہ جو ہے وہ تھیٹر ہے، میں سمجھتی ہوں پہلی درسگاہ ریڈیو۔ السلام علیکم، بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے، پروگرام وہی بیانڈ ود بہجت۔ آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے والے ہیں، میرے تو وہ دل کے ہمیشہ قریب رہی ہیں، لیکن ہم نے گزشتہ دنوں جتنے بھی پروگرام کیے ان میں جتنے بھی کامنٹس آئے ان میں زیادہ تر لوگوں نے یہی بات کی۔ دو سوال مجھ سے لوگوں نے پوچھے زندگی بھر کہ کیا آپ عظمیٰ گیلانی کی بہن ہیں، اور جس کا جواب میں نے ہمیشہ یہ دیا کہ میں نے ان سے بولنا سیکھا تھا۔ یاسمین طاہر اور عظمیٰ گیلانی سے میں نے بولنا سیکھا، جو کچھ آج تک میں آپ سے بات کرتی ہوں، بولتی ہوں، وہ میں نے ان لوگوں سے سیکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرا ان کا احترام کا رشتہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ جس طرح بھی کہیں وہ بڑی بہنوں کی طرح ہیں۔ ہمیشہ بہت شفقت سے، بہت اس سے محبت سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ساری زندگی، اور آج بھی انہوں نے اس وقت ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے بے انتہا اصرار پر دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی بے انتہا پسندیدہ اداکارہ کہوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، پاکستان ریڈیو، کیا کیا نہیں کیا۔ صرف اداکارہ نہیں تھیں اور بہت کچھ کیا، لکھتی تھیں، پروڈیوس کرتی تھیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی کتنی چیزیں عظمیٰ آپا کرتی رہیں۔ تو چلیے آج انہیں سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم عظمیٰ آپا۔ وعلیکم السلام بہجت۔ میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دو فریم میں کوئی ٹوین سسٹرز ہیں، ایک ذرا جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، ایک ذرا بڈھی ہو گئی ہے اور تھوڑی آنکھیں بھی چندیا گئی ہیں۔ خیر یہ تو مذاق کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ بہجت، آپ نے پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ مجھے ریڈیو اسٹیشن کی وہ ڈیوڑی اور وہ کمرہ اور وہ اسٹوڈیو یاد آ رہا ہے جہاں پر بیٹھ کے ہم پروگرام کیا کرتے تھے، اور آپ ہماری سمجھیے کہ سربراہ ہوا کرتی تھیں اس پروگرام کی۔ ہم آپ کے اشارے کے اوپر بولتے تھے، آپ کے اشارے کے اوپر بند کر دیا کرتے تھے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے بہجت، یقین مانیے مجھے آپ کی آواز سن کر، آپ کی شکل دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھ سے پوچھئے نا کہ میری خوشی کا کوئی عالم ہی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو خوش آمدید تو میں نے آپ کو کہا، 1960 کی بات ہے میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو بتائیے گا ضرور۔ آپ نے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، ریڈیو پاکستان لاہور سے۔ آپ یہ بتائیے کہ ریڈیو اس وقت ظاہر ہے کہ بہت بڑی ایک چیز تھا، اور بہت سارے جو ہمارے بہت نامی گرامی آپ کی طرح کی شخصیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو کا ان کی کے فن کو آگے بڑھانے میں بہت ہاتھ تھا۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بہجت، یہ 1960 تو نہیں، ذرا اس سے کم، اچھا، مڈ 60s میں کہہ سکتی ہوں۔ اس وقت میں پہلے تو ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ڈرامہ میں نے کر لیا، وہ اچھا، اشفاق صاحب کا تھا، وہ تو میں نے کر لیا تھا۔ پاداش قلعہ کہانی شروع ہوا تھا، اس وقت مجھ کو رفیق وڑائچ ڈھونڈتے ڈھانڈتے آ گئے تھے اور وہ مجھے لے گئے تھے، تو ایک ڈرامہ تو میں نے اس ٹی وی پہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میرا اصل میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ خاندانی پریشر کی وجہ سے میں اسکرین کے اوپر زیادہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتی تھی، تو میں ریڈیو کو جی، کنٹینیو کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر میں ریڈیو پہ آئی تو ناصر اچھا، الیاس صاحب، اگر تمہیں یاد ہو تو، ناصر الیاس صاحب پروگرامز مینیجر تھے، اور اظہار اچھا، کاظمی صاحب جو تھے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اس وقت۔ یہ سیکنڈ کھیپ ہے، یہ پہلا تو بخاری صاحب وغیرہ تھے نا، تو میں جی سیکنڈ بالکل۔ کھیپ۔ ہاں، تو وہ یہ میرا خیر خیال ہے کہ کوئی 80s کی بات کرتی ہیں آپ، ارلی 80s یا لیٹ 70s کی بات ہے شاید یہ، نہیں نہیں نہیں، اس سے بھی ارلی پہلے۔ 70،
हाँ, अर्ली अर्ली 70s। 70, अच्छा। हाँ, अर्ली 70s, 71, 72 की, जी। समझिए। या उससे भी पहले की होगी, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम तो लग जाता है ना, जैसे रिहर्सलों में टाइम लग रहा है, टीवी की रिकॉर्डिंग में टाइम लग रहा है, फिर ज़ाहिर है रेडियो के अंदर कदम रखने के लिए टाइम लग रहा है, तो कुछ सारी चीज़ें तो उसमें ज़रा महीने और वो गुज़र जाते हैं। ख़ैर बहरहाल, तो वो मैंने नासिर रियाज़ साहब को, मैं शायद ड्रामा देखा था तो उनको शायद ज़रा बेहतर लग रही थी, तो उन्होंने मुझको फ़ौजी भाइयों के प्रोग्राम का एक स्लॉट दे दिया, कोई 1 हफ़्ते का। फ़ौजी अच्छा। भाइयों का प्रोग्राम मैं करने हाँ, लगी, हाँ। शाम में होता था, बिल्कुल शाम में होता था प्रोग्राम वो। शाम शाम अच्छा, आपको अगर अखलाक अहमद देहलवी साहब याद हों तो, अखलाक साहब की शादी, दूसरी शादी तो उनकी बेगम से हुई थी, पहली शादी उनकी रेडियो से और रेडियो सेट से हुई। वो इस कदर अपने कलेजे से लगा के रखते थे रेडियो सेट, हर वक़्त रेडियो सुनते थे। उन्होंने शायद मेरा प्रोग्राम सुन लिया वो उसका, और सुबह-सुबह आके उन्होंने इज़हार काज़मी से कहा, साहब से कहा कि वो जो रात को कर रही थी प्रोग्राम शाम को, फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम, वो कौन लड़की है? उस वक़्त तो लड़की थी ना मैं, वो कौन लड़की है? तो कहा वो नई लड़की है उज़मा गिलानी, वो आई है, तो कहने लगी क्या मैं अपने खतों के जवाब में उसको ले सकता हूँ? उन्होंने कहा आप पूछ, हाँ, उन्होंने कहा आप पूछ लीजिए उससे। तो बहजत तो किस्सा मुख्तसर कि अखलाक साहब ने मुझसे कहा कि भाई भाई करके बात करते थे, भाई आप मेरे खतों के जवाब देंगी? मैंने कहा अखलाक साहब आपका इतना बड़ा नाम है, आप कहें और मैं इनकार करूँ, आप बताइए। तो मैंने कोई, मेरा ख़्याल में, मुझे अब साल नहीं याद, लेकिन बहुत साल, कोई 5 से 7 साल, 10 साल तक मैंने ख़तों के जवाब दिए। कभी ये रेहान अज़हर आ जाया करता था मेरे साथ, कभी आबिद अली था, कभी शुजात हाशमी था। लड़के जो हैं, वो बदलते रहते थे और मैं उनके साथ ख़तों के जवाब दिया करती थी अखलाक साहब के साथ। तो फिर उसके बाद उसके साथ-साथ ही साइमल्टेनियसली ये 7 रंग शुरू हो गया। 7 रंग आपने और यास्मीन ने शुरू किया। फिर कभी ऐसा हुआ कि जी यास्मीन छुट्टी पर गईं, तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं आ जाया करती थी। फिर गाहे-बगाहे यास्मीन लंबी-लंबी छुट्टियों पे अमेरिका वग़ैरह उनके बच्चे चले जाते थे, तो फिर ज़रा मैं काफ़ी लंबे अरसे तक 7 रंग, तो जितना ख़ैर पहचान यास्मीन की 7 रंग में है, उतनी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन उनसे क़दरे कम मेरी भी पहचान 7 रंग में बन गई। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, 7 रंग तो आपने बाद में जब मुझे याद पड़ता है कि जब 2 आवाज़ों में, पहले तो ये था जैसे आप बता रही हैं कि खालिद उस्मान आते थे, मुनव्वर सईद आते थे, जी, जी, कवि साहब आते थे, जी, और हसन जलील, ये 4 जी हाँ। लोग बिल्कुल आपके साथ आते थे मुख्तलिफ हफ्ते के दिनों में। मैं और वो लोग यास्मीन बहुत करते थे। बल्कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं और यास्मीन तो बिल्कुल, क्योंकि मेरी वो बहुत अज़ीज़ दोस्त थीं, तो वो हम बिल्कुल ऐसी बातें करते थे, हम स्क्रिप्ट वग़ैरह एक तरफ रख दिया करते थे। बेहजत अगर आपको याद हो, तो हम वो आपस की बातें करने लगते थे, मैं और यास्मीन। तो नईम साहब का फ़ोन आता था, "क्या कर रही हो तुम दोनों भई ये बैठी हुई?" तो वो बस बहुत बिल्कुल अच्छा वो सब बहुत ये अच्छा ज़माना था, बहुत हाँ, अच्छा ज़माना था। मुझे याद है कभी साहब चाय पीने के लिए हमें उनको बुलाना पड़ता था, क्योंकि वो 10 मिनट का जो वक़्फ़ा आता था खबरों का, तो वो बाहर चले जाते थे। तो फिर उनको बुलवाना पड़ता था कि कवि सिगरेट साहब पीने आके जाती चाय होंगी पी ना। लीजिए। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद मैंने बेहजत जी। बहुत रेडियो का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जो मैंने ना किया हो। कमेंट्रीज़ की मैंने, नेशनल प्रोग्राम्स की, रिलीजियस प्रोग्राम्स की, इंटरव्यूज़, ये सारे जितने सिंगर के, मेहदी हसन साहब और पठान खान और गुलाम अली, फरीदा खानम, जो महफ़िलें हुआ करती थीं इसकी अपने म्यूज़िकल, उसमें मैंने तक़रीबन तक़रीबन रेडियो के सब काम किए हैं, सब काम किए। शायद मेरी तलफ़्फ़ुज़ की वज़ह से, क्योंकि ये होता था, बेशक तुम्हें तो याद नहीं होगा, जब हम प्रोग्राम किया करते थे तो वो चपरासी आके कहता था, जी साहब ने बुलाया है, प्रोग्राम खत्म करके आ जाइएगा। और इज़हार काज़मी, बस हमारी जान निकल जाती थी मेरी तो, कि ये तो बस बुला लिया इन्होंने, कुछ गड़बड़ तो वहाँ जो जब तो कह रहे थे उज़मा बीबी, ज़रा इस जगह आप वो दे देती ना, शेर के ऊपर वज़न दे देती तो ज़रा शेर और खूबसूरत हो जाता। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ों से मेरा ख़्याल में जितना भी सीखा, वो ज़रा काम तो बहुत आया बाद में, लेकिन हम परफ़ेक्ट अपने को नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ज़रा बेहतर सूरत-ए-हाल ही बन गई आइंदा आने वाले वक़्त के लिए। हुँ। आपने टेलीविज़न के इब्तदाई दिनों से टेलीविज़न के बहुत सारे ड्रामों में हिस्सा लिया, ड्रामों में काम किया। आप मुझे ये बताइए कि अब भी आप अगर टीवी ड्रामा देखती हैं,
تو اس وقت کے اور آج کے ٹیلی ویژن ڈرامے کے معیار میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ یا کس طرح سے، حالانکہ اب ٹیکنالوجی بہت بہتر ہے، بنانے کا انداز، بہت ساری چیز، وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بتائیے کہ اس وقت جب ڈرامے کا آغاز ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ پاکستان کے ڈرامے کو، جسے کہنا چاہیے کہ دنیا بھر میں ایک شہرت حاصل تھی اپنے ڈرامے کی وجہ سے، پاکستان کے ٹیلی ویژن ڈرامے کی وجہ سے۔ تو اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس سارے سفر کو جو اب تک آپ نے دیکھا؟ بہجت، یہ ہماری انسانی سرشت ہے کہ ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، بھائی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے زمانے، مجھ سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہوں گے، بھائی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، یہ لوگ تو اچھا نہیں کچھ کر رہے۔ تو میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ جی ہمارے زمانے میں، لیکن فرق تو صاف ہے کہ ہمارا زمانہ جو تھا، ہم لوگ ایک مشن کے اوپر آئے تھے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو کو تو خیر میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ٹی وی کے اوپر ہم ایک مشن کے اوپر آئے تھے کہ ہم کو انفارمیشن فیڈ کرنی ہے سوسائٹی میں ود انٹرٹینمنٹ۔ تو وہ میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا زمانہ جو تھا وہ انفوٹینمنٹ تھا۔ ہم بہت انفارمیشن بھی پاس آن، کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر جب ہم اندر داخل ہوتے تھے تو وہاں پر مجھے اسکالر، ریلیجس اسکالر بھی نظر آتے تھے، مجھے اشفاق صاحب بھی نظر آتے تھے، مجھے سب وہ لوگ نظر آتے تھے جو کہ ایک انٹیلیجنشیا ہمارا ہوتا تھا، اور ہماری ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ایسے سلوک کرتے تھے جیسے ہم ان کے برابر کے ہیں۔ کیونکہ میرے خیال میں ہم لوگ بھی بہت گن چن کے لائے گئے تھے ٹیلی ویژن میں ڈرامے کے حوالے سے، خاص طور پہ خواتین۔ ہم لوگ بھی کچھ تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھیں اور احترام کرنا جانتے تھے اس کا۔ خیر یہ تو بات ہو گئی اس کی بیک گراؤنڈ کی۔ لیکن ڈرامہ جو ہے نا، اس میں آپ ڈرامے کی ایک نقطے کو میں ذرا سا ناپسند کر رہی ہوں آج کل، کہ جو سٹوری لائنز ہیں وہ ہم ٹریک سے ہٹ گئے ہیں۔ سٹوری لائنز ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ذرا جو ہماری کہانیاں ہیں ٹی وی ڈرامے کی، وہ اگر ٹھیک ہو جائیں، ذرا سی سمت ٹھیک ہو جائے ان کی، تو وہ پھر ہمارے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں، محنت کریں گے نا وہ۔ جب آپ ایک خاص قسم کا ڈرامہ لکھ کر دیں گے ان کو، جس کے اندر ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے، تو وہ محنت کریں گے۔ ابھی تو آرٹسٹوں کو محنت کرنے کا کو بیچاروں کو موقع ہی نہیں مل رہا۔ ابھی تو ایسی کہانیاں ہیں جو بالکل سطحی کہانیاں ہیں، جس میں ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے محنت کرنے کی۔ اس میں ان کو تیار ہو کے، اچھے اچھے بال بنا کے، اچھے اچھا میک اپ کر کے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے آنے کی۔ ان کے یہاں مائنس نہیں ہو رہی ہیں جو بھی ہے۔ ہم نے تو مائنس عظمیٰ گیلانی، مائنس روحی بانو، مائنس کرتے تھے ہم تو اپنے کو، مائنس نہیں کر رہی نا لڑکیاں۔ اور اس میں ہماری بچوں کا قصور نہیں ہے، ینگ لوگوں کا، ان کو کہانیاں ہی نہیں مل رہی کہ ان کی پرسنالٹی مائنس کریں وہ اپنی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں عظمیٰ پا، کیا یہ جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، اتنے سارے ٹیلی ویژن چینلز آ گئے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ بہت سارا کام لکھنے والوں کے سامنے آ گیا، اور شاید اس حد تک یا اس سطح تک کا معیار جیسا کہ ہونا چاہیے، یا وہ واضح موضوعات جن پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اب کافی کھلے موضوعات پر بھی بات ہوتی ہے جو ہم آج کے ڈراماز کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں، اور خاص طور پر بہت سے ٹیلی ویژن چینلز، کہیں یہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ بہت سارا کام پھیل گیا تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کچھ صورتحال جو ہے وہ کوئی اتنی بہتر نہیں نظر آتی؟ بہجت، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کیونکہ اتنا پھیلاؤ ہو گیا ہے تو ہم بھی اسی سمت میں چل پڑے۔ مزہ تو یہی ہے نا کہ آپ اتنے بڑے ہجوم میں، اتنے بڑے پھیلاؤ میں آپ اسٹینڈ آؤٹ کیجئے، اور اسٹینڈ آؤٹ جب ہی آپ کریں گے جب آپ ان سے مختلف ہوں گے۔ اگر ان جیسے ہی ہو جائیں گے تو پھر آپ وہاں پہ ایک چینل نئی کھلی ہے، میں نام نہیں لوں گی، ایک نیا چینل کھلا ہے، وہ لوگ کافی بہتر کام کر رہے ہیں، کافی ان کے جو ہیں تھاٹ پرووکنگ ان کے آئیڈیاز ہیں، ان کی سٹوری لائنز ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے جو ایکٹرز ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی اچھی اچھی محنت کر رہی ہیں۔ جی، تو آپ کے یہ میں بالکل میں بائی نہیں کر سکتی یہ آئیڈیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا اور وغیرہ 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 وغیرہ، اس کے ساتھ ہم وہی کام کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر آپ تو اسی بہاؤ میں پھیل کر آپ الگ سے کیا کر رہے ہیں؟ الگ سے آپ کو الگ ہونا چاہیے، انفرادیت ہونی چاہیے، آپ کو اوپر اٹھ کے آنا چاہیے۔
اسی سے مجھے ایک سوال کی بات یہاں پہ آ گئی. آپ نے اکثر بڑے مضبوط اور بڑے باوقار انداز کے کردار کیے ہیں. عظمیٰ آپا، یہ ایک اتفاق تھا محض یا واقعی آپ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا یا آپ خود انتخاب کرتی تھیں؟ کس طرح سے اس کو بتائیں گی؟ جو ڈرامے لکھے جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک ہوا کرتے تھے، تمہیں اگر یاد ہو، فدا احمد کاردار ہوتے تھے وہاں پہ، اخبار جہاں کے، اخبار خواتین کے چیف ایڈیٹر تھے. وہ میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے، کہنے لگے عظمیٰ یہ کیا بات ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے مشکل کردار ہیں وہ تمہارے حصے میں آتے ہیں. یہ آج تک مجھے ان کا یاد ہے وہ سوال، وہ بلکہ رسالہ بھی کہیں میرے پاس رکھا ہوگا. تو یہ ہے کہ جب وہ ہوتا تھا، خاص طور پہ اس زمانے میں بھی ہماری لڑکیاں جو تھیں وہ ذرا کانشیس تھیں کہ ہم اس سے نہ اتر جائیں، کیا کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے گلیمر سے اتر جائیں. ہاں، اور یہ کہ کئی کئی اس طرح کے رولز آتے تھے جس میں آپ کو بہت 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 گلیمر مائنس کرنا پڑتا تھا. تو وہ میرا خیال میں میں سب سے زیادہ سامنے آپ تھی کہ نہ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ میں 25 سال کی ہوں تو مجھے کوئی 75 سال کی بوڑھی کا رول دے دو، نہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے فقیرنی کا رول دے دو، مجھے اپنے منہ کالا کرنا ہوگا. مطلب دوسرے حوالے سے منہ کالا نہیں. جی، وہ بہت اچھا. یہ بتائیے، کوئی کردار، مطلب بے شمار ڈراموں میں آپ نے کردار کیے، مجھے پتہ نہیں کیا ہمیشہ ایک آپ کا پناہ ڈرامہ بہت یاد رہا. تو لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کون سا کردار آپ کے دل کے بہت قریب رہا؟ اچھا، وہ تو خیر پناہ تو ایک آئیکن، وہ تو ایک چیز ہی. اور اچھا بہجت، ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں یہاں پر کہ جب میں نے ڈرامہ کرتی تھی اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے تھے. یہ ریما بھی اور اس کا بھائی بھی، یہ تو خیر پیدا ہی، مطلب حالات جب میں ہو گئی تھی ساری اسی زمانے کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ خبر نہیں کیوں میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوں. نگلیکٹ تو ابھی بھی ہو رہے تھے. اس لیے میں نے بہجت جو سیریلز ہوتے تھے نا وہ میں نے نہیں کیے، کبھی نہیں کیے. وہ اگر تم نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جی وارث نہیں کیا، کیا تم نے دہلیز نہیں کیا. سب لوگ، آپ کو پتا ہے وارث کا مجھے کس قدر ادھم مچتا ہے. وارث کا میرے صرف 10 ایپیسوڈز تھے وارث میں، جی صرف بالکل 10 صحیح. ایپیسوڈ. اس زمانے میں 12-13 سے زیادہ عام طور پر ہوتے بھی نہیں تھے. اب اب نہیں اب تو جی نہیں، وارث تو بہت چلا تھا. جی وارث جی، لیکن عام طور پر 12-13-14، تین مطلب مہینے مجھے نہیں تین یاد پڑتا کہ بہت تین لمبے نہیں ہوتے تھے. اب تو آج کل مہینے تو ہے کہ 60 تین ہیں. مہینے کا سلاٹ. ہاں، 3 مہینے کا سلاٹ ہوتا تھا نا. جی 3 مہینے جی کا سلاٹ بالکل ہوتا تھا. 3 مہینے کا. پھر یہ ہے کہ اگر وہ پسند آ گیا تو اگلے مہینے بھی چل گیا. تو وارث کا یہ تھا کہ وہ میرے خیال میں زیادہ چلا. خیر بہرحال، تو اب یہ ہے کہ تو میں نے زیادہ تر سنگل پلیس کیے. پہلا جو میرا سیریل تھا، پہلا سیریل فل فلیج جسے میں کہہ سکتی ہوں، وہ نشیمن تھا، جس میں لاڑی صاحب بنی تھی. اور وہ بڑا مشکل رول تھا. اس میں سکندر شاہین کی ماں بنی تھی، روحی بانو کی ماں بنی تھی، خالدہ ریاست کی دادی بنی تھی، آصف رضا میر کی دادی بنی تھی اس وقت اس وقت. اور تم نسیم صاحب ہمارے ہوا کرتے تھے کیمرہ مین، وہ میک اپ آرٹسٹ، وہ 1 گھنٹہ میری فیس کے اوپر وہ گلو لگا کے اور پھر وہ یوں 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 کر دیا کرتے تھے، اور وہ سارا منہ پہ جھریاں جھریاں. بنانے کے لیے، جھریاں ہاں بنانے کے لیے. ہاں بالکل. تو وہ میں نے پہلا کیا تھا نشیمن. وہ ہر ہفتے ہمیں ریہرسل ہوتی تھی اور ریکارڈنگ ہوتی تھی. وہ آپ اگر کہیں دیکھیے تو آپ کو ملے گا، وہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس کو. ٹھیک ہے، نشیمن کی بات آپ کر رہے ہیں، رائٹ. نشیمن. تو یہ باقی جو میں نے تھے، میرا زیادہ تر کام جو تھا وہ اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ کا رہا. کیونکہ بانو قدسیہ ہمیشہ لکھ کر بھیجتی تھیں کہ عظمیٰ گیلانی، کیونکہ وہ مشکل کیریکٹر ہوتے تھے نا، عورت بیسڈ، لیکن بڑی ان کا عورت جو تھی وہ بڑی کرٹیکل انداز میں لکھی کہ وہ عورت بھی ہے، عورت پن بھی ختم نہیں کرتی، ماں پن بھی ختم نہیں کرتی، یت وہ بڑی اسٹرانگ اور کوئی بہت مضبوط کردار نا، بہت بہت مضبوط کردار، بالکل. کرنے والی عورت ہے. تو وہ کیریکٹر، وہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ کیریکٹرز ہوتے تھے، تو وہ ذرا عام لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہوں گے شاید، اس کردار کی جو ڈیپتھ ہوتی تھی. تو ہمیشہ بانو آپا لکھ کے بھیجتی تھیں کہ اگر عظمیٰ گیلانی صاحبہ تشریف نہیں رکھتی لاہور میں تو برائے مہربانی یہ آپ بعد میں کر لیجیے گا یہ پلے. یہ سائڈ پروڈیوسر کی. آپ کو تو پتا ہے 7 رنگ میں بھی بانو آپا کا اسکرپٹ آیا کرتا تھا، خان صاحب کا بھی اسکرپٹ آتا تھا.
تو آپ لوگوں کا یہ سارا اس حساب سے بہت گہرا تعلق سب کا آپس میں بہت رہا. تو بہت ہمارے مینٹور اشفاق صاحب اور بنو آپا، میں اس سے کہہ سکتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی آج ہوں وہ ان دونوں کی وجہ سے ہوں. اور تیسرا جو نام ہے وہ جاور حیات کا. اچھا، بڑے بالکل، نام ہے، سارے بڑے نام ہیں. سارے بڑے آپ نام. عظمیٰ آپا، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا تھا، جی. کیسا لگا تھا اس وقت؟ اچھا دیکھیے، یہ میں ریکارڈ کو ذرا وہ کروں کہ میں اور روحی بانو جی. دونوں تھے اس میں، کیا کہتے ہیں کہ اس کو دیا جائے کہ اس کو دیا جائے. اچھا، اس یہ کمپٹیشن کے اندر تھے، ٹھیک. ہاں، وہ ہم دونوں تھے. تو ڈیفینیٹلی اگر میں اس جج ہوتی تو میں تو ڈیفینیٹلی روحی کو دیتی، اس لیے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی برا کام کر رہی تھی، اس لیے کہ روحی نے کام بہت کیا. روحی سنگل تھی، وہ سیریل کیا کرتی تھی، وہ کراچی چلی گئی، کرن کہانی، تو فلانا تو فلانا. تو میں تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی. میں تو بالکل لمیٹڈ تھی اور بڑے گنے چنے اور بہت سلیکٹ کر کے پلیس کیا کرتی تھی. تو میرے کام کے مقابلے میں روحی نے بہت زیادہ کام کیا. شاید اچھا اتنا ہی کیا ہو کہ جتنا میرے حصے میں آیا، لیکن کام اس نے زیادہ کیا مجھ سے. تو بس کچھ ایسی انفارچونیٹ سچویشنز ہوئیں اس کے حوالے سے کہ وہ قرہ جو ہے وہ میرے حق میں پڑا. میری بس قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افزائی رکھی تھی کہ پرفارمنگ آرٹ کے اندر پہلا پرائڈ آف پرفارمنس عظمیٰ گیلانی کے پاس جائے گا، جو تاریخ میں لکھا گیا. انہوں نے طارق عزیز کے اس میں سوال تھا نیلام گھر میں کہ پہلا پرائڈ آف پرفارمنس پرفارمنگ آرٹ میں، یہ سوال تھا ان کا. یہ تو زبردست بات ہے. اچھا، یہ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ بات بتایا. مجھے بھی اس بات کا معلوم نہیں تھا کہ آپ کا وہ پہلا تھا پرائڈ آف پرفارمنس، مطلب پرفارمنگ فرسٹ آرٹس کے اندر ایور، جو پہلا دیا فرسٹ گیا وہ ایور، آپ کو دیا گیا. فرسٹ دیٹس ایور. بیوٹیفل. جی ہاں. اس کے بعد تو خیر دوسرا نمبر کبھی صاحب آئے، پھر شاید طلعت صاحب آئے، وہ آئے، لیکن یہ کہ پہلا مجھے ملا. بہت خوب. اچھا، کبھی ایسا موقع آیا کہ کوئی ایسا کردار آپ کو دیا گیا ہو جو آپ نے کرنے سے انکار کر دیا ہو کیونکہ وہ آپ کی اپنی ویلیوز اور جو ویلیو سسٹم ہے آپ اس کے ساتھ نہیں چلتا تھا؟ کچھ کوئی یاد ہے؟ بہجت ایک آیا تھا محفوظ ماموں کے نام سے. ایک سیریل آیا تھا جس میں شکیل تھے اور میں تھی. اور میرا یہ تھا کہ میں ایک ذرا ایلڈرلی عورت، شکیل حالانکہ شکیل مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن وہ کاکے بنے تھے اور میں ذرا بڑی بنی تھی ان سے. وہ ذرا چھوٹے ینگ ہیرو بنے تھے. تو وہ تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ عورت جو ہے نا وہ سوسائٹی عورت ہے. اور اس زمانے میں تم دیکھو کہ وہ ڈرنک بھی کرتی ہے، وہ اسموک بھی کرتی ہے، وہ کپڑے بھی اس نے ماڈرن پہنے ہوئے ہیں. اور اس لڑکے کے اوپر وہ مطلب انفیچویشن ہے اس لڑکے کے ساتھ جو یہ کر رہے تھے شکیل صاحب. ان کو گھر پہ بلاتی ہے اور ان کو بٹھا کے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کے اور اندر جاتی ہے اور جا کے اندر جو دن کے کپڑے ہیں اس کا جو ماڈرن کپڑے پہن وہ اتار کے اور وہ اپنا وہ پہنتی ہے، کیا کہتے ہیں، نائٹی پہن کے آتی ہے. تو وہ کپڑے اٹھا کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس نے وہ اٹھا کے نا اس پہ اسکرین کے اوپر ڈالتی جاتی ہے ایز اف شی از چینجنگ ہر ڈریس. اوہ، اس ہاں اس میں ذرا سا مجھ کو انہوں نے کیا تھا اپنا کیا نام ہے قمر آفتاب نے. اچھا. اس ہاں اس میں ذرا سا مجھے یہ تھا کہ یہ لوگ کیا مطلب ویژولائز کر سکتے ہیں نا. مجھے پتا ہے کہ میں کوئی بھی اٹھا کے یوں ہی ڈال رہا ہے، لیکن لوگ ویژولائز تو کر سکتے ہیں نا. اس میں ذرا مجھ کو وہ ویژولائز تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ عورت اتار رہی ہے کپڑے اور یہ عورت پھیلا رہی ہے یہاں پہ. گو کہ میں کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، وہ جو سین تھا وہ کوئی اسپاٹ بوائے کر رہا تھا، کپڑے پیچھے سے پھینک رہا تھا. تو یہ ذرا مجھ کو تھوڑا ہوا تھا کہ میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا میری اپنی جو نارمز ہیں آف ایکٹنگ کے یا میری جو کمٹمنٹ ہے ود مائی ہسبینڈ اینڈ مائی فیملی، اس میں یہ نہیں فٹ ان ہو رہا سلسلہ. لیکن پھر میں نے کہا یہ تو میں ایکٹنگ کر رہی ہوں. اور رول ادروائز سوائے اس سین کے ادروائز وہ رول بڑا چیلنجنگ تھا، کیونکہ میں زیادہ تر رول ایسے کرتی تھی کہ جو بالکل ایسے ہوتے تھے. ایک تو زمین سے لگے ہوئے رول میرے ہوتے تھے زیادہ. ایسا میں نے ماڈرن قسم کے رولز میں نہیں کرتی تھی. تو وہ
تو وہ ذرا مجھے فیل ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ کر لیا گیا، ہو گیا، بس ذرا سا وہ، اور باقی تو میں نے بہت احتیاط سے، بہت سوچ سمجھ کے میں نے ایکسیپٹ کیے رولز، اور سب رول جو تھے میرے بہت چیلنجنگ، اور کوئی ایسا رول میں نے نہیں کیا جو کہ ایسا ہو جو کہ بالکل میرے، عام سر ہو، عام سا ہاں، ہو، بالکل. یا تو ایک اسی عام سا ہو، یا خالہ خالہ پھوپھی ساس ایسا بن گئی ہوں، جو کہ آج کل ہو رہے ہیں، میری عمر کے لوگ وہی رول کر رہے ہیں، سب لوگ ساس بن جاتی ہیں، ظالم ساسیں ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، سپڑ کھا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. میں نے تو اس لیے چھوڑ دیا ہے کام، اچھا کوئی رول آئے گا تو کروں گی، نہیں تو یہ رولز تو میرے بس کے نہیں ہیں. اب یہ لیکن اسی کے ساتھ اگلا سوال تھا کہ کبھی جی نہیں چاہتا کہ وہ جیسے بڑے جو مطلب ایک رومانٹک ہیروئن کا کردار ہوتا ہے اس طرح کا کوئی رول آپ کرنا چاہتی ہوں، اور کرنا چاہا ہو آپ نے کبھی؟ یہ کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ابھی آپ اس کا جواب اگرچہ دے چکی ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے اور خاندان کے ساتھ اور جو ویلیوز کی بات نہیں، آپ کرتی ہیں اس میں. رومانٹک ہاں. ہیروئن کے، رومانٹک لڑکیوں کے، عورت کے رولز میں نے بہت کیے عابد کے ساتھ، بہت کیے. میں پاگل ہوں، روبی کس کی بیٹی ہے، اچھا، اچھا. ہاں ہاں، بہت کیے، بہت کیے، رائٹ، لیکن رائٹ، رائٹ. ہمیں ہاں، آپ کے وہی مضبوط والے اور چیلنجنگ والے یاد ہیں، رومانوی نہیں. میں پاگل ہوں بہت مضبوط کیریکٹر تھا، لیکن اس کو رومانس تھا عابد کے ساتھ. ایک آپ کا زندگی میں بہت بڑا چیلنج آیا عظمیٰ آپا، جسے ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ عظمیٰ آپا کینسر سروائیور بھی ہیں. تو عظمیٰ آپا یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور جب آپ کو اس کا پتا چلا تو بتائیے پہلا خیال کیسے تھا؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں، سننا چاہتی ہوں آپ سے کہ جب اس طرح کی ایک بڑے موذی مرض کا، جو کہ ایک نام ہی جو ہے وہ کافی پریشان کر دینے والا ہے، تو کیا ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا یہ سارا، یہ بتائیے ناظرین کو. بہجت، سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں بانو قدسیہ کی بہت مضبوط عورت ہوں، بانو قدسیہ کی بہت مضبوط عورت ہوں، اور یہ اس میں جب مجھے یہ ہوا ہے تو وہی عورت جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہی. اور مجھے جب پتہ چلا تو مجھے ڈاکٹر تو خیر پہلے مکر رہے تھے کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے، نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ کو کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں آپ پورا کروائیے اس کا میموگرام، وہ کیا کہتے ہیں، بایوپسی وغیرہ کروائیے، یہ جو گلٹی آپ کی چھوٹی سی بالکل، مطلب یہ سمجھو تم کہ جو کابلی چنا ہوتا ہے اس سے اس کو آدھا کرو، اتنی چھوٹی گلٹی تھی جس کو لوگ فیل بھی نہیں کرتے. لیکن بس میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ آپ کو آوازیں آتی ہیں کہ جی آپ یہ اس کو ایڈریس کیجئے، اس مسئلے کو ایڈریس کیجئے، یہ آپ کے لیے آگے جا کے تکلیف دہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے اپنا، تو وہ مجھ کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے خواہ دل کے اندر یہ ہوا کہ نہیں اس کو مجھے دیکھ کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے، وہی ہوا. تو بس پھر فوری طور کے اوپر تو میں اپنا اس زمانے میں نیا نیا شروع ہوا تھا شوکت خانم، اور میں نے شوکت خانم کے لیے بہت کام کیا تھا. ان کا اچھا جو، جی. ہاں، بہت جو ان کی جو کیمپینز ہوتی تھیں، فنڈ ریزنگ کیمپینز، اس میں بہت ان کی مدد کی تھی. ایڈورٹائزنگ مدد، فنڈ ریزنگ کی مدد نہیں تھی، لیکن یہ کہ ان کی جو ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی اس میں میں بہت کام کرتی تھی، کام کیا میں نے ان کے لیے. تو بس پھر جب وہ سرجری تو میں نے باہر سے کروا لی. اعتزاز احسن میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ سرجن تھے، ان سے میں نے وہ کروا لیا اپنی سرجری، اور پھر میں اچھا، ٹریٹمنٹ کے لیے شوکت خانم گئی. اچھا. اور وہ میں بعد میں یہ کیمو کے لیے، ریڈیشن وغیرہ کے لیے. وہ جو ٹریٹمنٹ اصل چیز، سرجری تو آپ جیسے آپ کسی انگلی کی سرجری کروا لیجئے، کسی بازو کی سرجری سرجری جی. تو اس کی ایسی ہوتی. مجھے بریسٹ کینسر تھا. سرجری رائٹ. تو عام ہوتی ہے، سرجری میں کوئی خاص نہیں ہوتا، اس کی کوئی کینسرس سرجری نہیں ہوتی. دیٹس ٹرو، دیٹس ٹرو. مختلف نہیں ہوتی سرجری، تو سرجری ہوتی ہے، بالکل. سرجری ہوتی، لیکن جی. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت اس کا مختلف ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے. تو خیر وہ میں پھر شوکت خانم پہنچی، تو میں تمہیں وہاں کا ایکسپیرینس کیا بتاؤں بہجت، کیا بتاؤں. میں یہاں پہ جب آسٹریلیا میں آئی تو مجھے کچھ شوکت خانم کی جھلکیاں یہاں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ ایچ انڈیویجول جو ہے وہ وی آئی پی ہے. شوکت خانم میں ہر ایچ انڈیویجول وی آئی پی تھا. یعنی حیرت کی بات ہے کہ ایک کروڑ پتی آدمی بھی اسی لائن میں کھڑا ہوا ہے جس لائن میں ایک غریب بالکل ناک بہتے بچے کی ماں گود میں لیے کھڑی ہوئی ہے اور آگے ہے، اور وہ کروڑ پتی پیچھے ہے.
اور وہ کسی کو کسی پہ پریفرنس نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا کسی کو کسی پہ فوقیت، یہ تو ہمارے اس میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے مذہب کہ میں بھی ہے، بالکل نا اس میں نہیں. عربی کو اجمی پر کوئی وہ ہے نا کچھ اس طرح کا بالکل کوئی بالکل عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر. پر کوئی بالکل کوئی وہاں کسی طرح کا کوئی فوقیت نہیں، لیکن اپنے اعمال کے اعمال کے حساب سے. اچھا. اور وہاں پر کمال ہے بہجت کہ عجیب کیٹیگریز تھی. ایک کیٹیگری یہ تھی کہ جی آپ کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے کینسر کا، کہ جی آپ فل پیمنٹ کیجئے. اور اچھا الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے توفیق دی تھی کہ میں نے فل پیمنٹ پہ وہ کروایا تھا، ٹریٹمنٹ کیا. اسی وقت ریشما تھی وہاں پر. اچھا میرے پاس اچھا، آتی ریشما، گلوکارہ ریشما. گلوکارہ ریشما. ان کو وہ تو بیچاری کا انتقال، وہ مجھ سے کہتی تھیں عظمیٰ تم سارے پیسے دے کے کیوں علاج کرواتی ہو، جا کے عمران خان سے ملو نا، وہ کر دے گا. میں نے کہا میں کیوں ملوں، مجھے الحمدللہ میں افورڈ کر سکتی ہوں. تو میں جو لوگ جو بچے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، تو میرے پیسے سے اگر کوئی ایک بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے لیے بہت بڑا احسان ہوگا میرا اللہ کی طرف سے میرے اوپر. تو خیر ایک تو یہ کیٹیگری تھی کہ فل پیمنٹ آپ کا. اچھا، رائٹ. اور ویسے دوسری یہ بھی بات صحیح ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا علاج مفت ہوتا ہے. جی میں وہی آ رہی ہوں. جی نمبر 2 کیٹیگری جو تھی اس زمانے میں، اب تو خیر میں اس زمانے میں نمبر 2 کیٹیگری جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو باقاعدہ اسکروٹنی ان کی کر کے کہ کیا پورے نہیں دے سکتے تو آدھے دے دیجیے، آدھے دے دیجیے، آدھے پہ علاج ہوگی. اچھا آدھے بھی نہیں دے سکتے تو کوارٹر دے دیجیے، یہ بھی نہیں دے سکتے تو مفت علاج. اب وہ مفت علاج جو ہوتا تھا، وہ جو سارے فل پیمنٹ اور ہاف پیمنٹ اور یہ اس میں سے نکال کے پیسے ان کا مفت علاج کیا جاتا. اور بہجت میں وہ تصویر کھینچ ہی نہیں سکتی جو میرے سامنے وہ تصویر ہوتی تھی. اتنے غریب لوگ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں. تو میں کسی ایک فرد کی یہ شکر گزار نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے شکر گزار اس کا ہونا چاہیے، اور پھر اس آرگنائزیشن کا. وہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹرز، وہاں پر جتنے بھی ٹیکنیشینز، وہاں پر جتنے بھی لوگ، وہ انہوں نے کس طرح سے وہ ان کا علاج کرتے تھے ہنسی خوشی. الحمدللہ بہت بہت اچھا علاج ہوا ہے وہاں پر. میرا علاج بھی بہت اچھا ہوا، اور لوگوں کا جو میں دیکھتی تھی ان کے بھی علاج بہت بہت بہترین علاج ہوئے ہیں. اسی لیے میری بہت زیادہ مجھے کسی ایک فرد ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، مجھے اس کاز کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. پھر جب میں یہاں پر آئی تو انہوں نے کہا جی شوکت خانم یہاں سے اس کی شوکت خانم کی ہمیں یہاں پہ برانچ رکھنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیسے تو اتنے نہیں ہوتے، ڈونیشنز چاہیے. تو شروع میں تو میں نے شروع ہوا، پھر ہمارے ساتھ کارواں جب چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ شامل ہو جاتے ہیں. پھر یہاں پہ بچیاں لڑکیاں جو اس کی تھی نرم دل کی تھیں، اس میں عائلہ خان ہے، یاسمین خان ہے، یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، میں ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور لوگ بھی شامل ہوئے. اور ہم نے یہاں سے ایک شروع کیا، کیمپین شروع کی کہ ہم یہاں پہ وہ کریں گے، اپنا فنڈ ریز کریں گے تاکہ ہمارا وہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج صحیح سے ہو سکے. تو لیکن یہ ہے کہ میں ڈائریکٹر شپ کو کنٹینیو یوں نہیں کر سکی کہ لاجسٹکس میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں پر. کیونکہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے یہاں پہ آ کے گاڑی کیوں نہیں چلائی. پاکستان میں ایک وحشی ڈرائیور تھی، اور یہاں پہ میں نے گاڑی نہیں چلائی اور میں ڈیپینڈنٹ ہو گئی بچوں کی. تو ان کو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ڈائریکٹر شپ سے تو میں نے ریزائن کر دیا. بٹ ان لوگوں کی مہربانی ہے، یہ اب کہتے ہیں یہ لوگ کہ جی میں ایمبیسڈر ہوں شوکت خانم کی، جو میں بڑی خوشی سے یہ عہدہ قبول کرتی ہوں. کیونکہ شوکت خانم کی جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ میرے بہت دل کے نزدیک ہیں، اور میں ساری زندگی شوکت خانم کے کوز کو میں بار بار یہ کہتی ہوں، میں کسی فرد کے لیے نہیں، کسی لوگوں کے لیے نہیں، میں کوز کے لیے میں ساری زندگی حاضر ہوں. عظمیٰ آپا، آج کل کے جو موضوعات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی معاشرے کے حساس پہلوؤں کے اوپر گہری نظر ہے. ہمارے جو مسائل ہیں وہ پہلے سے بہت مختلف ہیں. ایک زمانے میں جو ڈرامے کہانیاں بنتی تھیں وہ اس وقت کے حالات مختلف تھے، اب کے حالات مختلف ہیں. اگر آپ مشورہ دینا چاہیں کہانی لکھنے والوں کو کہ وہ کس طرح کے کن موضوعات کی ضرورت ہے ٹیلی ویژن پر دکھانے کی؟
دیکھو بہجت، وقت تو بدل گیا ہے، بے شک میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں۔ ہم لوگوں کو کیونکہ سٹریسز بڑھتے جا رہے ہیں نا سوسائٹی میں، فائنینشیل سٹریسز ہیں، مہنگائی کے سٹریسز ہیں، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، تو ظاہری بات ہے جو ہمارے وقت کے اندر جو ہم لوگوں کے سبجیکٹ تھے اس میں ذرا سوسائٹی سٹریسز کم تھے، تو لیکن اب یہ اس وقت جو ہے میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ وہ جو سبجیکٹس تھے وہ تو ہم اس وقت نہیں کر سکتے ان کو، لیکن بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں، بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کر کے ان کو ہم کم کر سکتے ہیں سوسائٹی میں سے، ان پرابلمز کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہماری لوور مڈل کلاس کی پرابلم ہے اربن سوسائٹی میں، جو ہماری جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو وہ جو ہیں ان کے یہاں ان کی زمین ہے چھوٹی سی، ان کی ایک لائف سٹائل ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں زمینوں پہ کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، روٹی اور پیاز توڑ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ ان کی شروع دن سے یہی ان کی وہ ہے، چلی آ رہی ہے، لائف سٹائل چلا آ رہا ہے، تو اس میں اسی طرح وہ عورتوں کو مارتے ہیں، اسی طرح بہت سارے بچے پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ ہم نے بھی چینج کرنے کی کوشش کی، ہم بھی ان کو چینج نہیں کر سکے۔ ہم نے جیسے پاپولیشن میں نے بہت سارے پروگرام کیے پاپولیشن پلاننگ پہ، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور آپ اچھا دیکھیے، اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اگر ان کو جا کے یہ کہو کہ تم نے ڈرامہ نہیں دیکھا، اس میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کتنی پاپولیشن پلاننگ کتنی ضرورت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ کیا بات کرتے ہیں، ہمارے تو جتنے بچے ہوں گے ہماری آمدنی اتنی ہی بڑھے گی، کیونکہ وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں، وہ کما کے لے کر آتے ہیں۔ ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح تھا۔ تو آج کل کے بھی بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، بہت سٹل وے میں، بہت اچھی طرح سے، نیچے انڈر کرنٹ آپ کا وہ پرابلم چل رہا ہو، اوپر آپ کی انٹرٹینمنٹ چل رہی ہو۔ تو لیکن یہ اس کے لیے بہت سمجھداری چاہیے اور دماغ چاہیے۔ کاش کہ اس وقت کے زمانے میں وہ جو پرانے رائٹرز تھے وہ ہوتے تو یہ نئے دور کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس یا ضروریات ہیں وہ بڑی آسانی سے وہ پورا کر سکتے تھے، اور پھر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پورا کر سکتے تھے۔ افسوس ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ چلیے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر اتنا اسٹریس ہے کہ وہ اس چیز کو بھی پسند کر رہے ہیں۔ اب پتہ کیا ہو رہا ہے، اب کلاسز جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں۔ جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہائے یہ بیگم تو گاڑی میں پھر رہی ہے، اتنی اچھی ساڑی باندھی ہوئی تھی، ہائے اتنے اچھے وہ کیے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، ہم تو جو جس گھر میں کام کرتے ہیں ان کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے۔ یہ آپس میں کلاس کا کلیش آ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلاس کے اندر ڈویژن آ گیا ہے۔ ایک کلاس وہ ہے جو ان کی طرف دیکھتی ہے اور وہ حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بیچارے اس طرح کے لوگ جو وہ افورڈ نہیں اور ضروری نہیں ہے کہ جو بہت غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ جو مڈل کلاس کے سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی لڑکیاں بھی حسرت سے دیکھتی ہیں کہ کاش میں بھی ایسی دلہن بنوں، کاش میرے پاس بھی یہی کپڑے ہوں، کاش اور دلہن کی اماں جو ہے کیسے دلہن کی اماں نے کپڑے پہنے۔ تو وہ جو ہے نا ایک فرسٹریشن ایک سرٹن سوسائٹی کے اندر، کلاس کے اندر، اور ان کو دیکھ دیکھ کے جو اب وہ کلاس ہے ان کو دیکھ دیکھ کے یہ بہت زیادہ کلاس جو آ گیا نا کلیش یہ نہیں ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے تلواریں چلا رہے ہیں، ذہنی طور پر کلیش آ گیا بہت زیادہ۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا اگر یہ بڑھتی چلی گئی بات کہ وہ اور اوپر والے اور اوپر چلتے چلے گئے اور یہ اور نیچے چلتے چلے گئے، تو یہ کہیں ایسا ہو کہ نفرتیں نہ بڑھ جائیں، نفرتیں نہ ہو جائیں کہیں ایک دوسرے سے۔ تقسیم تقسیم بھی تو آتی ہے نا، اس سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے تقسیم اندر تو آ ایک گئی ہے، تقسیم بھی آتی آلریڈی ہے۔ آ گئی ہے، تقسیم تو آلریڈی آ گئی ہے، وہ تو بالکل مطلب طنز سے بات کرنے لگے، ہاں جی آپ تو کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہاں جی آپ تو یہ آپ تو وہ تو آئی گئی ہے، اور جو کہ رائٹلی بالکل صحیح ہے۔ آپ کیسے ایک انسان اس فطرت کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایک جھلملاتی، یقین مانو کہ یہ مجھے، میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے کیا ہونے لگا ہے آج کل، جب میں ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جاتی ہوں، پاکستان کی بات کر رہی ہوں،
یہ آپ بھی سنیے جو آپ کے بیچ میں پروڈیوسر ہیں کہ ان کو بھی اچھا لگے گی یہ بات، کہ جب میں ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتی ہوں اور ہم طرح طرح کے اور مزے مزے کے کھانے منگواتے ہیں، تو وہ جو ویٹر ہے جو کھانے ہمیں سرو کر رہا ہے، جب وہ لے کر آتا ہوگا تو اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں بھی یہ کھانا کھاؤں. درست اس درست. کو تو یہ کھانا نصیب نہیں ہے. وہ تو خود جب وہ نہیں شاید کھا سکتا، ظاہر ہے کہ وہ وہ اتنے اتنی بڑے عجیب بڑے بات بل نہیں ہوتے ہیں ہے، اس کے، جو اتنے بیٹھے بڑے ہوئے بڑے ہیں بل ہوتے ہیں. اور وہ بالکل. کھانا لے کر آ رہا ہے اور اس کی خوشبوئیں اس کے اندر جا رہی ہیں، اور میں بھی اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، کیا حال ہوتا ہوگا اس کا. اور جب وہ لا کے رکھتا ہے تو او مائے، میں بس میرا خیال میں یہ اس طرح سے اگر آپ سوچنے لگیں تو آپ تو زندگی آپ کی بالکل آگے چل ہی نہ سکے. ہم دل پہ پتھر رکھ کے ہم کرتے ہیں کہ جی ہم جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں بھی کھانا کھاتے ہیں، اور ان غریب بچوں سے جس کے 5-6 پیچھے لوگ ہیں، اس کی بوڑھی ماں ہے، باپ ہے، چھوٹی بہن ہے جس کی شادی ہونی ہے، چھوٹے بھائی ہیں وہ پڑھا رہا ہے، میں بھی شادی شدہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان سب کو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. میں بھی وہاں ہوٹل، وہ بالکل. گھر جا کے وہی دال روٹی یا سبزی روٹی کھاتا ہے، اور یہاں پہ وہ اتنے انواع و اقسام کے خوشبودار کھانے ہمیں تقسیم کر رہا ہے. مجھے بہت عجیب لگنے لگا. یہ ریسنٹلی میرا ڈیولپمنٹ ہے. یہ اچھا. ریسنٹ ہاں. بالکل آپ نے اس واپس صحیح کہا. میں بھی گزشتہ سال مجھے بھی پاکستان جانے کا اتفاق ہوا، واپس آئی تو کسی نے کہا کہ اگر 2 جملوں میں آپ نے پاکستان کو بیان کرنا ہو تو کیا، کس طرح؟ تو میں نے ان ہوں. کو یہ بتایا کہ جب میں نے پاکستان میں بڑے بڑے مالز بنے ہوئے دیکھے تو مجھے ہاں. لگتا تھا کہ وہاں کوئی غریب ہی نہیں ہے. اور جب کبھی گاڑی آپ کی کسی سگنل پہ رکتی ہے اور مانگنے والے جس طرح جھپٹ کے آتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے. تو اچھا میرا پتہ یہ ہے، سوری بولو بولو. جی جی سوری. جی بس تو میرا یہ مجھے بھی یہ جو تھا بہت تکلیف دہ میرے لیے بات تھی کہ ایک طرف تو جسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے فرق آ گیا. پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا متوسط طبقہ بھی ہوتا تھا پاکستان میں کہ ایک بڑی ایلیٹ کلاس ہے، اس کے بعد ایک اعلیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا وہ اپر مڈل کلاس، وہ بھی ایک طبقہ ہوتا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں صرف 2 ہی طرح کے طبقے رہ گئے ہیں، یا تو امیر لوگ ہیں یا پھر غریب لوگ ہیں. دیکھیے ایکٹنگ کرنے والوں کو تو میں قصوروار نہیں ٹھہراتی ہوں. ان کو جیسا لکھا ہوا ملے گا وہ ویسا ایکٹ کریں گے. ہمیں جیسا لکھا ہوا ملتا تھا ہم وہی کچھ اسی کیریکٹر میں اپنے آپ کو ڈھالتے تھے. ان کو جو کیریکٹر لکھا ہوا مل رہا ہے وہ اسی میں اپنے کو ڈالتے ہیں. میٹ بھی ویری گلیمرس لڑکی جس کے میک اپ ہے، جس کے کپڑے ہیں، جس کا جو ہائی سوسائٹی میں رہ رہی ہے، اس کو وہی لکھا ہوا مل رہا ہے، وہ وہی کرے گی. تو آرٹسٹوں کا قصور نہیں ہے اس میں، رائٹرز کا قصور ہے، اور جو پروڈیوسرز ہیں، چینلز ہیں، ان کا قصور ہے. رائٹرز، میں اپنے ایکٹرز کو، اپنی فرٹرنیٹی کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتی. ان کو تو جو کام مل رہا ہے وہ وہی کریں گے. بالکل. لیکن ان کے کام سے مطمئن ہے آپ، دیکھتی ہوں گی ضرور. میں مطمئن یوں نہیں ہو سکتی بہجت کہ مجھے ترس آتا ہے اپنے آرٹسٹوں کے اوپر کہ ان کو کیوں نہیں مل رہا. اس جتنی بھی لاٹ ہے اس وقت آرٹسٹوں کی، اس میں سے کتنے سارے ہوں گے جس میں روحی بانو ہوں گی، جس میں خالدہ ریاست ہوگی، جس میں سائرہ کاظمی ہوگی، سب کتنی ساری لڑکیاں ہوں گی جس کے اندر یہ گن ہوں گے، جو ڈیپتھ ہوگی. لیکن وہ نہیں کر سکتی ہیں اس لیے کہ ان کو لکھا ہوا ہی نہیں مل رہا ہے وہ رولز جو ان لوگوں کو ملے، جو روحی بانو کو ملے زرد کالا گلاب میں، جو روحی بانو کو کرن کہانی میں ملے، لیکن یا یہ جو بھی گیلانی کو دھوپ جلی میں ملے، خانہ بدوش میں ملے، پناہ میں ملے. ان کو وہ رول ہی نہیں مل رہے بیچاروں کو، تو وہ کیا کریں بیچارے میرے آرٹسٹ. چلتے چلتے مجھے یہ بتائیے گا کہ ریڈیو اور ٹی وی ٹیلی ویژن، ریڈیو ٹیلی ویژن، ان میں سے اگر آپ کو چننے کی بات کی جاتی تو آپ کی جسے کہنا چاہیے، میں آج تک کہتی آئی ہوں حالانکہ اس وقت آپ کے ساتھ کیمرے کی بھی بات کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہا کرتی ہوں کہ ریڈیو واز آلویز اینڈ ریڈیو ہیز آلویز بین مائی فرسٹ لو. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھو بہجت، میں غلط ہوں، لیکن میں نے یہ سنا ہے بڑے بڑے جگادر ایکٹرز اور کہتے ہیں کہ جی پہلی درسگاہ جو ہے وہ تھیٹر ہے، پہلی درسگاہ تھیٹر ہے. میں سمجھتی ہوں پہلی درسگاہ ریڈیو ہے. دیکھیے ریڈیو اس لیے ہے کہ آپ صرف آواز سے اپنا ہر ایکسپریشن آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں.
آپ کو کوئی ہاتھ کی موومنٹ نہیں ہے، کوئی آنکھ کی موومنٹ نہیں ہے، کوئی باڈی لینگویج نہیں ہے، صرف آواز ہے۔ ہم نے آواز سے ایسے ایسے رومانس کیے ہیں ریڈیو پہ، ایسے ایسے دکھی رولز کیے ہیں، یقین مان کہ لوگ اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو ریڈیو جو ہے نا وہ صرف آواز کی دنیا ہے، اور آواز سے ہر ایکسپریشن ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو تھیٹر جو ہے ان کو تو ضرورت، وہ تو کر لیتے ہیں، وہ تو ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، پیر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کہتے ہیں جی اسٹیج کے اوپر فٹ ورک جو ہے وہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس فٹ ورک ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی باڈی لینگویج ہے، آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا جو ٹی وی کا ایکسپریشن ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے، تھیٹر کا ایکسپریشن جو ہے وہ پورا فل باڈی ایکسپریشن ہوتا ہے، بٹ ہوتا تو ہے فل باڈی ایکسپریشن ہے آپ کے پاس۔ بالکل، لیکن ریڈیو میں یہ سارا اظہار تو آپ خود صرف آواز سے کرتے ہیں۔ صرف آواز، صرف آواز۔ تو میرے لیے پہلی درسگاہ جو ہے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے وہ آواز ہے، اور آواز جو ہے ریڈیو، وہ ریڈیو سکھاتا ہے۔ ریڈیو سکھاتا ہے۔ بالکل، مجھے بالکل یہ اس بات کا بہت اچھی طرح سے علم ہے کہ شروع میں جب آپ پہلے مائک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مائک کے ساتھ تھوڑی دوستی کرنا پڑتی ہے، اس کے بہت بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ مجھے اپنے، اگر میں پہلے پروگراموں کو یاد کروں جو بہت عرصہ پہلے، کبھی مجھے یاد ہے آپ لوگ کے ساتھ، وہ مجھے یاسمین نے کہا تھا، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی پھر کر سات رنگ میں خطوں کے جواب دینا ہوتے تھے، تو وہ جی وہاں ہاں، سے وہ میری، آپ لوگوں نے میری تربیت کی تھی کہ میں کس طرح سے مجھے بولنا چاہیے، کیا بات کرنا چاہیے، کیا بات نہیں کرنی چاہیے، کون سا لفظ کہنا چاہیے اور کون سا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ساری اچھا، چیزیں جو، بالکل، ہاں بولو۔ تو اور لیکن آج مجھے بہت دیکھتی ہوں، جب میں ٹیلی ویژن چینلز دیکھتی ہوں یا کوئی چیز سنتی ہوں ریڈیو پہ بھی، تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمارے ساتھ بڑی جو ہمارے ہمیں گائیڈ کرنے والے لوگ تھے، وہ اس کے بارے میں کہتے تھے، بتاتے تھے، وہ شاید اب اس طرح کی صورت نہیں رہی۔ آ، بڑی بڑی چھوٹی سی ایک بات ہے، جیسے کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم نغمہ کہیں، گیت کہیں، ہوں، یہ نہیں تھا کہ اب آپ گانا سنیے، تو ہوں، دیز سارٹ آف تھنگس، تو یہ بالکل۔ مطلب بہت بڑی چھوٹی سی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں یہ کے تو لیے بہت بات بڑی ہو۔ چیز کی بات کر رہی ہیں آپ۔ سب سے پہلی چیز جو تھی حقیقت، کیما، یہ چیز یہ کریکٹ ہوتا تھا کہ یہ الف بیتے سیکھ کیا ہو کہ یہ کاف جو ہے اس سے پہلے قاف آتا ہے، اور قیمہ جو ہے وہ بڑے اس قاف سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں ساری، بالکل جی ہاں۔ کوئی یادگار واقعہ اپنا ریڈیو کا یا ٹیلی ویژن کا؟ دیکھو بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن ہاں، کوئی بہت جو دل کے قریب رہا ہو۔ ایسا انیوژل واقعہ تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوا، کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی انیوژل واقعہ ہوا۔ ڈے ٹو ڈے ہوا کرتے تھے واقعات، جن کو مطلب کسی نہ کسی طرح سے ہم سنبھال لیا کرتے تھے، یا ہم نہیں سنبھالتے تھے تو ہمارے جو لوگ ہمارے اراؤنڈ ہوتے تھے، ڈائریکٹر، پروڈیوسر یا کو ایکٹرز، وہ سنبھال لیا کرتے تھے۔ بہجت مجھ کو نہیں ایسا کوئی واقعہ یاد ہے کہ جو بہت انیوژل ہوا ہو اور میں نے کوئی بم پھاڑ دیا ہو، سوائے اس کے کہ یہ جو تھا اپنا کیا نام ہے، یہ جو پناہ، اس میں تکلیفیں، فزیکل تکلیفیں بہت زیادہ ہوئیں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں چیلنج کرتی ہوں اپنے تمام آرٹسٹوں سے، آج کے بھی، کل کے بھی، پرسوں کے بھی، پہلے کے بھی، کہ جتنا فزیکل اذیتیں یا فزیکل تکلیفیں میں نے پناہ میں اٹھائیں، کوئی آرٹسٹ اتنی تکلیف کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایون طلعت حسین میرے ساتھ تھے، وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ میں نے وہی بہت، میں تو اسی ڈرامے کا نام لیا نا، تو اسی لیے اسی سے ایک اور بھی سوال نکلتا ہے کہ تو ابھی آپ نے پناہ کی بات کی، اور کوئی کردار جو آپ کے دل کے بہت قریب رہا ہو جو آپ نے کسی بہت ڈرامے میں کیا؟ بہت سارے ایسے کردار ہیں جو کہ بڑے انیوژل تھے، جیسے دھوپ جلی کا کردار بڑا انیوژل تھا، سڑک کوٹنے والی کہانی بھی بڑی انیوژل تھی۔ نردبان عرفان بہت انیوژل کہانی، بھگت کبیر سے کے بیس تھی وہ کہانی، بہت انیوژل کہانی، بہت انیوژل کیریکٹر، بہت انیوژل ایکٹنگ، ڈائلیکٹ بہت انیوژل۔ پھر اس کے بعد خانہ بدوش، سب یہ میں اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ کی باتیں کر رہی ہوں۔ خانہ بدوش ایک بہارن عورت کا، جو کہ میں نے اپنا کیا نام ہے، وہاں کا ہمارا جو اسٹل فوٹوگرافر تھا وہ بہاری تھا، اس سے میں نے کہا یار منصور ذرا بتا تو صحیح بہاری تھوڑی سی کیا ٹون ہوتی ہے، اس کے ساتھ دو دن بیٹھ کے میں نے بہاری جو ٹونز ہوتی ہیں وہ میں نے سیکھی، تو وہ میرا استاد، میں اس کو مانتی ہوں۔ اسی طرح سے ہمارا ایک بے نظیر بہت ہی ایکسٹرا آرٹسٹ تھا،
اس سے میں نے وہ سیکھا، کیا کہتے ہیں، نشیمن کی پٹواری زبان سیکھی اس سے میں نے. اچھا. تو ہاں، اس سے پٹواری جو بولی نا، کیا کہنا ہے کہ کتنے جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو ہماری زبان ایسی ہوتی ہے نا. بالکل ہاں بالکل. جس ماں پر یہ بھی پناہ کی بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہی تھی بہت زیادہ چیلنجنگ، اور میں نے آپ کو کہا پہلا میرا آپ سے بات ہی یہ تھی کہ مجھے وہ آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ میرے دماغ میں جب کبھی آپ کا خیال آیا، ہمیشہ اس ڈرامے کا خیال آیا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے لازم و ملزوم تھے. آپ نے کہا وہ بہت زیادہ سخت کردار تھا. ذرا سننے والوں کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیے، میں بھی جو نئے میں لوگ ہیں ان کو بتائیے کردار وہ جو تھا وہ کس طرح تھا اور کس طرح کی مشکلیں ہوئی اس میں. دیکھیے کردار جو تھا وہ تو ایک افغانی عورت کا کردار تھا. اس کے لیے تو جیسے میں اور سارے کیریکٹرز کی تیاری کرتی تھی، جیسے میں نے نشیمن کی، لاڑی صاحب کی تیاری کی، اسی طرح سے میں تیاری کرتی ہوں. سب سے پہلے ایک تو میں یہ بتا دوں، آج کل کے لوگوں کو میں یہ بتاؤں، بچیوں کو، کہ رول دیکھ کر سب سے پہلے اپنا گیٹ اپ سوچا کریں کہ مجھ کو اگر میں پتھر کوٹنے والی بن رہی ہوں تو پتھر کوٹنے والی کیسی ہونی چاہیے. چھینٹ کے کپڑے ہوں گے اس کا سانولا رنگ ہوگا کیونکہ وہ پتھر کوٹتی ہے، اور اس کے بالوں کے اندر مٹی ہوگی، اس کے دانت بھی وہ روز صاف نہیں کرتی ہے، اس کے دانت بھی خراب ہوں گے، اس کے ناخن بھی مٹی میں بھرے ہوئے ہوں گے. ہاں، زیور وغیرہ وہ پہنے گی کیونکہ وہ وہاں کی. تو سب سے پہلے تو آپ کیریکٹر کو آؤٹ لک دیجئے اس کا. اگر آپ اس کا پہلے کیریکٹر سوچ لینا کہ آپ نے کیا اس کو لباس کو، مطلب اس کا باہر کا آؤٹ لک کیا دینا ہے، تو پھر آپ اس کیریکٹر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور میں بھی آپ کو اس وقت یہاں پر یہ بتا دوں کہ کچھ کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں بہجت جو آپ کے اندر سے نکلتے نہیں ہیں، آپ کو بہت تنگ کرتے رہتے ہیں. ایک کیریکٹر جو آج تک میں کافی دن تک، آج تک تو خیر نہیں کہہ سکتی، کافی دن تک اس نے میرے اندر وہ گھسا رہا اور وہ مجھے تنگ کرتا رہا، اور وہ تھا بدلتے قالب. ایک رول میں نے کیا تھا، کراچی سے سائرہ نے کیا تھا، اس کے اندر میں ایک فقیرنی کا رول تھا. ایک بڑی 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 ہاں بڑی ایک کننگ فقیرنی ہوتی ہے جو ایک ینگ لڑکی کو نا ڈسٹرب کرتی رہتی ہے. خیر بڑی انیوژل کہانی ہے، وہ میں نہیں جاؤں گی. وہ کیریکٹر جو تھا نا وہ نہیں نکلا تھا میرے اندر سے، اور کافی دن تک لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے رہے، لالی چار آنے. یہ جو بیوی ہے اس کو شاید، یہ تو خیر چھوٹی ہوگی، تم کو بھی یاد نہیں ہوگا، چار آنے دے نا لالی، چار آنے دے نا، وہ مانگتی پھرتی. وہ کیریکٹر نہیں میرے نکلا، اب نہیں نکلا تھا بہت دن تک. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں پناہ کا، تو سب سے پہلے تو میں نے اس کا میں نے کیریکٹر سوچا تھا کہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے میں نے وہ دیکھی، کیا کہتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھی کہ یہ عورتیں کیا مینرزم ہیں، دوپٹہ یہاں پہ پکڑتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تو وہ یہ اس طرح کی چیزیں میں نے اس کے اندر دیکھی، کیریکٹر دیکھے ان کے. کیریکٹر دیکھا جی. ہاں، کیریکٹر کیا ان کا مینرزم کیا ہے. پھر اس کے بعد جو وہ تھا نا، اس میں ننگے پیر جب وہ وہاں سے نکلتی ہے باہر اپنے گھر سے، اس کے بالکل بچے مر بالکل بالکل. جاتے ہیں مجھے بہت ننگے پیر وہ یاد ہے بالکل. سے. اب دیکھیے آپ ننگے پیر اور کوئٹہ کے پہاڑ پہاڑ خارخار پہاڑ خوش پہاڑ. کے اوپر چڑھنا، کانٹے چبھنا، پھر اس کے بعد جو بم اڑتا ہے وہ آرٹیفیشل، وہاں پہ بمبارڈمنٹ رکھی تھی نیچے، اس کے چھوٹے جو رکھے تھے ان کے اوپر چل کے، اور وہ بم پھٹتے ہیں، وہ اس میں سے چلنا، پھر پل اڑنا. یعنی آپ جسمانی کوئی تکلیف سوچ لیجئے. پتھر چڑھ رہے ہیں تو پتھر اوپر سے گر رہے ہیں، گریوٹی ہے پیچھے کوئٹہ کے پہاڑوں میں، پتھر اوپر سے گر رہے ہیں تو وہ پتھر، اور وہ روک نہیں سکتے آپ کیونکہ وہ پتھر گرتے ہوئے بھی نیچرل لگ رہے ہیں. وہ پتھر آ رہے ہیں تو اس پتھر کو روکنا، اس کو ہٹانا. کانٹا چبھ گیا تو وہ پاؤں ایک دم سے اس کو پاؤں کلوز کر کے اس میں سے کانٹا نکالنا. خون نکلتے تھے پیروں میں میرے. غرض پیاس، ایک وقت دکھایا تھا انہوں نے کہ جی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے. میں نے پانی نہیں پیا تھا بہت دن تک کہ میرے چہرے کے اوپر وہ پیاس آئے، میرے ہونٹ پپڑا گئے تھے پانی کی شدت، نہ پینے کی شدت سے. تو میں نے کافی اس کو، وہ میرے رول میرے دل کے بھی قریب تھا. اور جو شہزاد خلیل جو ڈائریکٹر تھے، وہ اس کی میں وہ کیونکہ وہ بہت پرفیکشنسٹ تھے تو میں ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترنا چاہ رہی تھی. اور ظاہر ہے میرا اپنا بھی کچھ سٹینڈرڈ تھا، اس سٹینڈرڈ کو بھی میں میچ کرنا چاہتی تھی. تو بہرحال ٹو کٹ دی سٹوری شارٹ، اس میں جتنے بھی جسمانی اور ذہنی، ظاہر ہے جب جسمانی ہوتی ہیں تو ذہنی بھی ہوتی ہیں، اور ذہن کے اندر یہ کہ کیریکٹر سے بھی نہ نکل جائیں ہم.
تو یہ میں کہوں گی کہ اگر کسی بچی کو، آج کل کی بچی کو اس طرح کا رول ملے تو اس کو اسٹڈی کرے. میں نے اتنی ڈاکیومنٹریز دیکھی تھیں اس کے لیے. خشرات خلیل خود افغانی تھے، ان سے میں نے پوچھا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا مینرزم ہوتا ہے ان عورتوں کا. تو وہ مل جل کے وہ بڑا آئیکونک وہ رول بن گیا تھا. بہت بہت زبردست. میں نے بھی وہیں سے آغاز کیا تھا آپ سے گفتگو کا. تو عظمیٰ آپا، آپ سے تو گفتگو گھنٹوں تک ہو سکتی ہے. اب آپ خود ہی کہتی ہیں کہ اب پھر اتنی لمبی گفتگو کرتے جا رہے ہیں. تو اس وعدے کے ساتھ کہ کسی دن پھر دوبارہ آپ سے میری بات ہوگی، اور کچھ اور چیزیں جو میں ابھی تک شاید میں سوچ نہیں سکی، یا میں آپ سے بات ابھی کرنا چاہتی ہوں، وہ کروں گی. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر دوبارہ میری جلد بات ہوگی. اپنے ناظرین سے بھی یہ وعدہ ہے کہ پھر کسی وقت مزید گفتگو کے لیے ہم عظمیٰ آپا کو ضرور زحمت دیں گے. جب کہو گی میں ضرور بیٹھیں گے. ایک بیٹھک اور ہونی چاہیے. ابھی بہت کچھ بہت کچھ رہ گیا. 70 سال پورے کمپلیٹ نہیں ہو سکے، کور نہیں ہو سکے. That's true. بالکل. بہت 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 شکریہ عظمیٰ آپا. I'm so grateful آپ نے وقت دیا.